بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 20 اور 21، تلاوت اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ لفظی ترجمہ وہ کچھ یوں ہوگا، وہ اور ان اگر تم چاہو استبدالہ بدلنا زوجن بیوی کو مکانہ جگہ، زوجن دوسری بیوی کی جگہ، و اور آتیتم تم نے دے دیا ہو احداہن احدا ایک، ہن عورتیں، احداہن ان بیویوں میں سے کسی ایک کو، قنطاراً بہت زیادہ سامان، ڈھیر، فلا تأخذوا تو تم نہ لو منہ اس میں سے، اس سامان میں سے، شیئاً کچھ، کیا، تأخذون تم لیتے ہو، وہ چیز، بہتان لگا کر، و اثمن اور اثمن کے معنی ہے گناہ، مبیناً کھلا، اثمن مبینہ کھلا گناہ، و اور کیف کیسے، تأخذون تم لیتے ہو، وہ چیز، وقد اور تحقیق، افضا پہنچ گیا ہے، بعضکم تم میں سے بعض، الی بعضٍ بعض تک، وَأَخَذْنَا اور اخذنا ان عورتوں نے لے لیا ہے، منکم تم سے، میثاقاً وعدہ، غلیظاً مضبوط۔ ابھی بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لوگے؟ اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ ان دو آیتوں کی تفسیر یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا، ان بیویوں کا ذکر کیا جو پاک دامن ہیں، انہوں نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، لیکن شوہر ان کو طلاق دینا چاہتا ہے، ان کو نکاح سے الگ کر کے دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں حکم ہے کہ اگر تم اس بیوی کو طلاق دینا چاہو تو اب طلاق کے بدلے میں تم ان سے ان کا دیا ہوا مہر واپس نہ لو، اس لیے کہ اس کے اندر یہ خرابی لازم آئے گی، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر یہ تفصیل آئی کہ بے حیائی کا کام کرنے کی صورت میں ہی شوہر اپنی بیوی سے مہر واپس لے سکتا ہے، اور کوئی صورت مہر واپس لینے کی نہیں ہے۔ اب اگر اس پاک دامن عورت سے یہ مہر واپس لے گا اور معاشرے میں لوگوں کو پتہ چلے گا تو یہ ایک طرح کا بہتان تم اس کے اوپر لگا رہے ہو، اتأخذونہ کیا تم یہ مہر ان سے لیتے ہو، بہتاناً اس کے اوپر بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُّبِينًا اور اس جدائیگی میں قصور بھی عورتوں کا نہیں ہے، بیوی کا قصور بھی نہیں ہے، بیوی تو پاک دامن ہے، نیک چلن ہے، لیکن تم ان کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے، تو ایسی صورت میں
خلا کی اگر کوئی صورت ہو تو پھر قصور اگر شوہر کا ہے بیوی کا نہ ہو تو ایسی صورت میں مال لینا، خلا کا مال لینا بھی جائز نہیں ہوگا شوہر کے لیے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مہر واپس نہ لینے کی وجہ بھی بتائی کہ آپ یہ مہر واپس کیوں نہیں لے سکتے، اس میں کیا خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم یہ مہر واپس کیسے لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہیں، ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ اب قائم ہو چکا ہے تو شوہر نے بیوی سے اس مہر کا عوض وصول کر لیا، جب وصول کر لیا تو اب یہ مہر واپس لینا کس صورت میں جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر ہم بسری نہ بھی ہوئے ہو لیکن خلوت صحیحہ ہو گئی ہے، بیوی نے اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیا ہے، سارے پردے ہٹا دیے ہیں، ساری رکاوٹیں ختم کر دی ہے، تو اتنے قریب ہونے کے بعد مہر تو کا عوض وصول ہو گیا۔ جب شوہر نے وصولی کر لی تو اب مہر واپس لینے کا کوئی حق اس کو نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، جس وقت تم عقد نکاح کر رہے تھے اس وقت تم نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا تھا ایجاب و قبول کر کے کہ میں مہر دوں گا اور مہر میرے ذمے واجب ہے، تو جو چیز تمہارے ذمے واجب ہے تم اس سے واپس کیسے لے سکتے ہو، تو واپس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ مہر یہ بیوی کا حق ہے، عورت کے قصور کے بغیر، بیوی کے قصور کے بغیر بیوی سے وہ مہر واپس لینا یا ابھی تک اگر اس کی ادائیگی نہ کی ہو تو ادا نہ کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔